چیف جسٹس آف پاکستان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات، سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری، عمر ایوب نے جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا، کارکنان کو پیش آنے والے مسائل کا بھی ذکر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وفد کو وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا۔ گورننس کی بہتری اور کرپشن کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل تعریف، حکومت کی سنجیدگی اور عزم قابل ستائش ہے۔ آئی ایم ایف مشن کے حالیہ دورے کا اعلامیہ جاری، تعاون مزید بڑھانے کی امید کا اظہار، مالیاتی ادارے کی ٹیم اقتصادی نتائج کی بہتری کے مواقع تلاش کرنے پاکستان آئے گی۔ عدالتوں میں کھربوں روپے کے ٹیکس کیسز زیر التوا، چیف جسٹس سے ملاقات کا مقصد ان مقدمات کی میرٹ پر بلا تاخیر سماعت یقینی بنانا تھا۔ ہمیں سبق سیکھنا ہے، کامیابی کے احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ڈیرہ غازی خان جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے۔ انڈس ہائی وے کی توسیع کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بحالی کے منصوبے کا بھی افتتاح ہوگا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں مقتول کی قبر کشائی، 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے 11 نمونے حاصل کر لیے۔ 3 تلوار چرنگی پر سول سوسائٹی کا احتجاج، شمع روشن کی، انصاف کا مطالبہ۔ ابھی آپ کو بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو برطرف کر دیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سی کیو براؤن عہدے سے فارغ۔ ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل ڈین ریزنکین چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نامزد کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو برطرف کر دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سی کیو براؤن عہدے سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل ڈین ریزنکین چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو برطرف کر دیا ہے۔ سیاسی حالات میں بہتری سے پی ٹی آئی کی بے چینی بڑھ گئی، بانی جیل سے خط پر خط لکھ رہے ہیں، ترلے اور منتیں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی گرج برس، کہا تحریک انصاف سے ہماری کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی فوج ان کی پارٹی کا ذیلی ادارہ بن جائے۔ اپوزیشن اتحاد کا آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے عنوان سے 26 اور 27 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی کی پریس کانفرنس۔ گرینڈ الائنس کے لیے رابطے جاری، وفد کراچی پہنچ گیا، جی ڈی اے قیادت سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے سے پہلے کرکٹ دیوانگی عروج پر، اوول کی طرح دبئی کو بھی کراچی بنائیں گے، ٹرافی پاکستان لے کر ہی جائیں گے، شائقین کے نعرے۔ بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد بھی میچ دیکھنے پہنچ گئی، ویراٹ کوہلی اور روہت شرما سے امیدیں لگا لی۔ آگے جانا ہے تو بھارت کو ہرانا ہے، انڈین ٹیم ٹائٹل فیورٹس میں ہے، بنگلہ دیش کے خلاف میچ بھی آسان نہیں ہوگا، شاہد آفریدی نے خبردار کر دیا۔ پروگرام زور کا جوڑ میں لالا نے کہا ریجنل کرکٹ میں پیسہ چلتا ہے۔ محمد یوسف بولے فرسٹ کلاس کی کوچنگ دیکھ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کا پہلا میچ، جنوبی افریقہ نے افغانستان کو ہرا دیا، 316 رنز کے ہدف کا تعاقب، افغان ٹیم 208 پر آؤٹ، رحمت شاہ 90 رنز بنا کر نمایاں۔ کراچی کے بعد لاہور بھی میگا ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار۔ آج انگلینڈ اور آسٹریلیا قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے، دونوں کپتان ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم۔ ابوظہبی میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات، باہمی تعلقات کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا دورہ برطانیہ، آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سالار کی برطانیہ کے وارڈ منسٹر اور لارک ہل گیریزن آمد،
जनरल आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत के मंसूबों पर ब्रीफिंग, मसनूई जहानत के निज़ाम का भी मुआयना कराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में हादसात ना रुक सके, बच्चे समेत मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मंगोपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 18 साल का नौजवान दम तोड़ गया, ड्राइवर फरार। नेशनल हाईवे समुद्री बाबा मजार के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की कबर कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश जली होने के बायस मौत की वजह का तायुन मुश्किल, DNA से सिर्फ शनाख्त होगी। रिपोर्ट 3 से 7 रोज में मिलेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। 3 तलवार चुरंगी पर सिविल सोसाइटी का एहतजाज, शमें रोशन की। मकतूल मुस्तफा आमिर के लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में 2 रोज से जारी सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म, शुरका मुंतशिर, घरों को रवाना हो गए। गैर सरकारी तंजीम पतन का दफ्तर सील, वजारत दाखिला के अहकामात पर बड़ी कार्रवाई। जराये के मुताबिक तंजीम को जून 2019 में तहलील कर दिया गया था, इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। ट्रंप गजा खाली करने के मंसूबे पर कायम, कहते हैं मंसूबा साजगार है लेकिन जबरदस्ती अमल नहीं कराएंगे। लोगों को आज़ादी इजहार का मौका मिले तो वो भी दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर और बरतानवी वजीर आजम पर तनकीद, कहा कीर स्टार्मर ने यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मैन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाम बहक। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले, वालिद ने इंसाफ की अपील कर दी। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल, गजा में आज फिर कैदियों का तबादला होगा। हमास ने इसराइली यरगमाली खातून की लाश हवाले कर दी। रियाज में खलीजी ममालिक का इजलास, गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के बाद लाहौर भी मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों कप्तान इवेंट में फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। और बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मार्का कल दुबई में शेड्यूल। ओपनर इमामुल हक UAE पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स को लाजमी जीत दरकार, तीनों शोबों में परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू, भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से फाइनल खेलने के ख्वाहिशमंद।